ہاتھ مت لگانا مجھے تم نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ اور یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ بیوی ہو تم میری، بھول گئی ہو کیا؟ چند گھنٹوں پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے۔ نکاح؟ یہ کہو کہ مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ کیا اول فول بول رہی ہو؟ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، نہیں کرنی تھی مجھے تم جیسے شخص سے شادی۔ مجھ جیسے شخص سے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کھل کر بات کرو مجھ سے۔ آرویز کے تو چہرے کے رنگت ہی سفید پڑ گئی۔ وحاس کے الفاظ اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ تمہیں سچ سننا ہے نا؟ ٹھیک ہے سنو۔ مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں کرنی تھی جو میری عزت نہیں کر سکتا۔ تم جیسے شخص کے ساتھ شادی کرنا میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ وحاس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آرویز سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تم تو مجھ سے بچپن سے محبت کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ میں محبت کرتی ہوں وہ تم ہوگے، ورنہ میں اپنی محبت پر ہی فاتحہ پڑھ لیتی۔ اور کیا کہہ رہے تھے تم کہ تم نے سنا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو گئے؟ واہ، تم نے سنا اور تم بھاگے چلے آئے مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ بھول گئے ہو وہ وقت جب تم نے میری انسلٹ کر کے مجھے اس گھر سے نکالا تھا؟ یاد رکھو یہ شادی صرف تمہارے ابا کے نام نہاد عزت بچانے کی خاطر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس شادی کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی حد میں رہو۔ میرے قریب آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھ سے زیادہ بات کرنے کی بھی کوشش مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ میں اس گھر میں کس رشتے کے تحت ہوں۔ اتنا کہتی اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے تھے اور سر سے دوپٹہ کھینچ کر اتارتے ہوئے وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے اس کے سر میں درد کی لہریں دوڑی تھی، لیکن اس وقت جو اس کے دل میں درد تھا اس کے آگے ہر تکلیف بہت چھوٹی تھی۔ آرویز غصے سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ باہر سب مہمان خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اس وقت وہ اپنا کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے شاہ حویلی کے سردار اظہر صاحب کے پاس چلا گیا۔ ابا جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اظہر صاحب جو اپنے کچھ دوستوں اور جاننے والوں کے درمیان میں بیٹھے تھے، آرویز کے پریشان کن لہجے کو دیکھ کر وہ بھی کافی حیران ہوئے تھے۔ ابھی تو اس کی رخصتی ہوئی تھی، اس وقت تو اسے اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، پر وہ یہاں پر وہ سب سے معذرت کرتے ہوئے اٹھ کے آرویز کے پاس آئے تھے۔ کیا بات ہے برخوردار، اس وقت تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو بہو کے پاس ہونا چاہیے تھا نا۔ بہو؟ کون سی بہو؟ کس کی بہو ابا جی؟ مجھے سچ سچ بتائیں، کیا یہ شادی زبردستی کی تھی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ یقیناً تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ آپ کی بہو ہی کے یہ الفاظ کہہ رہی ہے کہ یہ شادی آپ کی عزت بچانے کی خاطر کی گئی ہے۔ اظہر صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ابھی میں اس سب پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تم بہو کے پاس جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ لیکن ابا جی، کہا نا صبح بات ہوگی۔ اور اظہر صاحب کا یہ لہجہ اس کی بات کی وضاحت تھا کہ اب آگے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اظہر صاحب کے ٹوک دینے کے بعد بھی وہ اپنی زبان چلاتا۔ آرویز خاموشی سے حویلی کے اندر جا چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وحاس کا سامنا کیسے کرے، اور اس شادی کے پیچھے سب کا کیا مقصد تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اپنی ماں کو سب رشتہ داروں میں مصروف دیکھ کر وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی خاموشی سے کمرے کی طرف آ گیا۔ کمرے کے باہر دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دروازے کو گھور کر دیکھا تھا، اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اندر ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اور وہ دلہن کے جوڑے میں ہی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے لیٹی وحاس پر ڈالی اور پھر واش روم میں بند ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے کمرے سے بکھری ہوئی چیزیں اٹھائی تھیں۔ کہیں پر دوپٹہ اپنی ناقدری پر ماتم کر رہا تھا، تو کہیں پر اس کے گلے کا ہار خوبصورت گردن سے بے دردی سے اتارے جانے پر رو رہا تھا، اور اس سب سامان پر ظلم کرنے والی خاموشی سے سو رہی تھی، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر سوئے۔ تبھی اس نے گہرا سانس لیا اور سامنے پڑے صوفے پر ٹانگیں اکٹھی کیے سو گیا۔ اگلی صبح دروازہ کھٹکنے پر سب سے پہلے آرویز کی آنکھ کھلی تھی۔
اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ارم بیگم کھڑی تھی، صوفے پر پڑے کمبل کو دیکھ کر اور وہاس کے سونے کے انداز سے وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ یہ سب؟ ارم بیگم نے آرویز کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، لیکن آرویز اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارم بیگم کچھ سمجھ نہیں پائی تھی آخر یہ کیا ماجرا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کمرے کی حالت دیکھی تو اور پریشان ہو گئی۔ وہاس اٹھو بیٹا، صبح ہو گئی ہے۔ وہاس نے اپنی مندی آنکھیں کھولی تھی، سامنے کھڑی ارم بیگم کو دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ آنٹی آپ یہاں پر؟ اٹھ جاؤ بیٹا، اٹھ کر منہ ہاتھ دھو، کپڑے بدلو اور نیچے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، تمہارے انکل انتظار کر رہے ہیں ناشتے پر تمہارا۔ آرویز تو جا چکا، بس تمہارا آنا باقی ہے۔ جی آنٹی میں آتی ہوں، آپ چلیں۔ وہاس کچھ شرمندہ ہوتے ارم بیگم کو جواب دے رہی تھی۔ ارم بیگم نے ایک آخری نگاہ ادھر ادھر ڈالی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے وہاس کو کہنا نہیں بھولی تھی، آنے سے پہلے اپنا کمرہ ٹھیک کر کے آنا، ملازمین نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ باتیں بنیں گی۔ وہاس کو آرویز پر غصہ آ رہا تھا۔ بدتمیز، اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ بیوی کی عزت کا معاملہ ہے۔ منہ اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا اور کسی کو بھی کمرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ یہی تو چاہتا ہی یہی تھا کہ میری عزت نیلام ہو جائے۔ غصے سے پیر پٹکتی وہ واش روم میں بڑبڑاتی جا چکی تھی۔ اس کا غصہ ابھی بھی سوا نیزے پر تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں اسے چھوڑ دوں گی؟ نہیں، تمہارا تو وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ چکا تھا۔ ارے بیٹا، پہلے دن کی دلہن اور وہ بھی اتنی سادہ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے جاننے والے اور یہاں کے ملازم تمہیں دیکھ کر عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ جاؤ اچھا سا تیار ہو کر آؤ، کوئی بھاری بھرکم جوڑا پہنو، جتنے زیور ہیں سب لاد لو، ابھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ بچے ہو گئے تو پھر کچھ بھی نہیں پہنا جائے گا۔ میں تو آرویز اور رمشا کی پیدائش کے 10 سال بعد دوبارہ سے زیورات پہننا شروع کیے تھے، اور بھاری سوٹ بھی یہی دن بچے ہیں۔ بچے ہو گئے تو پھر انسان اپنی بھی بھول جاتا ہے۔ وہاس تو بچوں پر ہی اٹک گئی تھی اور کچھ کہنے کی تو ہمت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے گھور کر آرویز کی طرف دیکھا تھا، جیسے یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ آنٹی مجھے ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے، میں نے کبھی بھی اتنی بھاری بھرکم چیزیں نہیں پہنی۔ گھر پر تو جینز اور ٹی شرٹ میں رہتی تھی، لیکن ابا کی سخت انسٹرکشنز ہیں کہ یہاں پر ان کی عزت کا خیال رکھا جائے، اور آپ لوگوں کی بس مجبوری کے تحت یہ سوٹ پہن رکھا ہے۔ تم نے سنا نہیں اماں نے کیا کہا؟ اب تم اس گھر کی بہو ہو، چاہے زبردستی بنی ہو یا پھر اپنی خوشی سے، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو یہاں کے لوگ تمہیں کہیں گے۔ میں اس گھر کی بہو بنی ہوں، غلام نہیں کہ جو جیسے کہے میں بس ویسے ہی کرتی چلی جاؤں۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، اپنے خیالات ہیں، اپنے جذبات ہیں۔ میں تمہارے یا اس گھر کے کسی بھی شخص کی زر خرید غلام نہیں۔ آرویز کی بات پر وہاس کو غصہ ہی تو آ گیا تھا، اور پھر اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ کہتی جا رہی تھی۔ تبھی آرویز نے وہاس کے اس لہجے پر دانت پیستے تھے۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہاس سب بڑوں سے اس قدر بدتمیزی سے بات کرے گی۔ لگتا ہے تمہارے باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی، دوسروں کی عزت رکھنا سکھا دیا۔ آرویز کی طنز پر وہاس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس سے پہلے وہاس جوابی کارروائی کرتی اثر صاحب نے دونوں کو ٹوکا تھا۔ بس کرو تم دونوں، یہ گھر ہے، عدالت نہیں، جہاں ایک دوسرے کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا ہے۔ یہ شادی جس طرح بھی ہوئی ہو، جس مقصد کے تحت بھی ہوئی ہو، اب تم دونوں میاں بیوی ہو اور اس رشتے کو بہت اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہو۔ تم دونوں میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ایک دوسرے سے چونچ لڑا رہے ہو؟ اظہر صاحب کی بات پر دونوں ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ وہاس آج جو تم نے میرے بڑوں سے بدتمیزی کی ہے، اس کی تو تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ رات سوئی ہوئی تھی جب آرویز کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، شیطانی مسکراہٹ، وہ جو سوچ کر کمرے میں آیا تھا اگر وہاس جاگ رہی ہوتی تو یقیناً آرویز کو مار ڈالتی، لیکن بدقسمتی سے وہ نیند خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ وہ چہرے پر ماسک لگائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہاس تک آیا تھا۔ تم نے آج جو کیا اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ تمہیں میرے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب آہستہ آہستہ وہ وہاس کے وجود پر حاوی ہو گیا۔ وہاس جو گہری نیند میں تھی اچانک سے خود کے وجود پر وزن محسوس کرتے ہوئے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔
कौन हो तुम؟ लेकिन आरवेज कुछ नहीं बोला था। मैं कहती हूँ कौन हो तुम? आरवेज की जान तो उस वक्त निकली जब वहास ने घबराहट में आरवेज को ही पुकारा था। देखो, मैं अपने शौहर को बुला लूंगी। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मैं कहती हूँ, दूर रहो मुझसे। लेकिन तब तक आरवेज अपना हक ले चुका था। दिल में नदामत और दुख ये था कि उससे क्या हो गया। अब अगर वो अपना चेहरा दिखाएगा तो वहाँ उस पर से हमेशा हमेशा के लिए अपना भरोसा उठा लेगी, और अगर नहीं दिखाएगा तो वहास जीते जी मर जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहास चीखती चिल्लाती बेहोश हो चुकी थी, लेकिन मुकाबिल को उस पर तरस नहीं आया। वहास को बेहोश होता हुआ देख आरवेज के तो तोते उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किस तरह इस मामले को संभाले। अब जो होना था वो तो हो गया था। अजहर साहब, मैंने अभी बहू के कमरे से किसी को बाहर जाते हुए देखा है। आरवेज कहाँ पर है? अजहर साहब भागते हुए वहास के कमरे में गए थे, लेकिन वहाँ वहास को बेसुध लेटा देख वो एकदम परेशान हो गए। ये आरवेज कहाँ पर है? जल्दी बुलाओ उसको, उससे बोलो घर पर आए। अजहर साहब ने अपना एक मुलाजिम को हुक्म सादिर करते हुए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन की तरफ बढ़े, तो दूसरी तरफ इरम बेगम जल्दी से वहास के पास पहुंची थी। वहास, मेरी बच्ची, आंखें खोलो मेरी बच्ची। तभी वहास ने आंखें खोली थी। आंटी, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई आंटी। वो न जाने कौन था, उसने मेरी इज्जत तार तार कर दी। इरम बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखे आंसू बहा रही थी और जल्दी से आगे बढ़ते वहास को अपने सीने से लगा लिया। 10 मिनट गुजरे थे जब आरवेज कमरे में दाखिल हुआ। वहास भागते हुए आरवेज के सीने से लग गई। आरवेज, मैं वहास से रोने की वजह से बोला तक नहीं जा रहा था। तभी आरवेज ने वहास को सीने से लगाया। बस मेरी जान, अब एक और लफ्ज़ नहीं बोलोगी तुम, चुप हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ। लेकिन वहास के पैरों तले से ज़मीन निकली थी। ये कलोन की खुशबू कुछ बड़बड़ाई। कुछ कहा क्या तुमने? आरवेज ने वहास से पूछा। इसी दौरान डॉक्टर भी आ चुकी थी। वहास का चेकअप चल रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकली तो सभी डॉक्टर की तरफ मुतवज्जो हुए। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहू को? वो ठीक तो है ना? देखिए, मुझे बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपकी बहू के साथ ज्यादती हुई है। इस वक्त वो अपने होश में नहीं है, इसीलिए बार बार बेहोश हो रही है। उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है और ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, ये कुछ दवाइयाँ हैं, मैंने लिख दी हैं। ये बाकायदगी से उन्हें देते रहें और कुछ दिन के बाद दोबारा उसको चेकअप के लिए मेरे पास ले आइएगा। मैं चलती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर तो जा चुकी थी, लेकिन वहाँ खड़े सब वजूद पर जैसे सातों आसमान गिर पड़े थे। अरे न जाने कहाँ मुँह काला करवा आई है ये। इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी नाक कटवाने में। न जाने आखिर क्या अच्छा लगा था इस लड़की में। आपको खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, कई मरतबा तरबियत और ख़ानदान भी देखना पड़ता है। ये तो पहले दिन से मेरे बेटे के साथ नहीं। सब वहास को देखने कमरे में आए थे, लेकिन वहास तो खामोश आंखों से आरवेज को देख रही थी। अब वो बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। आरवेज बहुत कोशिश कर चुका था कि वो वहास को फिर से ज़िंदगी की तरफ ले आए, जिसमें वो अपनी मर्जी से हंसती बोलती थी, लेकिन वो तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। 1 महीना गुजरा था जब वहास की हालत कुछ ख़राब रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कई मरतबा उसे चुप करा चुके थे तो कभी मतली होने लगती थी। इरम बेगम सब कुछ समझ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इरम बेगम का रवैया वहास के साथ बहुत बुरा होने लगा। वो हर वक्त वहास को बात बात पर झड़कती थी। उसका खाना पीना अलग कर दिया था। आरवेज को ये सब बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अगर वो हकीकत बताता तो खुद बुरा बन जाता। इरम बेगम अब वहास से सारे काम करवाती थी। वहास जानती थी कि इरम बेगम का उसके साथ ऐसा रवैया क्यों है, लेकिन इस वक्त वो कुछ कहने की हालत में नहीं थी। गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे। सख्त गर्मी में वो पूरे घर के लिए खाना बना रही थी। तभी अचानक उसका सर चक्कर आ गया और वो ज़मीं बोस हो गई। मुलाजमीन ने शोर मचाना शुरू किया तो इरम बेगम और अजहर साहब किचन में भागे आए। वहास बेटा, क्या हुआ? आंखें खोलो। वहास को होश नहीं आया। तभी आरवेज को बुलाया गया था। आरवेज बेटी को होश नहीं आ रहा, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। डॉक्टर दोबारा आ चुकी थी। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर इनकी हालत ख़राब हो तो आप इन्हें मेरे पास ले आइएगा। मैंने आपको दोबारा चेकअप करने के लिए भी बुलाया था। खैर, मैं देख लेती हूँ कि आखिर क्या बात है, क्यों इनको इतनी कमज़ोरी हुई है। कुछ देर के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकली और गहरा सांस लेकर कहा,
اور آرویز کے پاس گئی۔ دیکھیں میں جانتی ہوں کہ آپ کی بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی کہ اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر تو جا چکی تھی، لیکن ارم بیگم کے چہرے پر نفرت کے آثار واضح تھے۔ آرویز مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ اتنا کہتے ارم بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آرویز ارم بیگم کے پیچھے گیا تو اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ وہاز کے بارے میں ہی بات کریں گی، لیکن وہ یہ بات کریں گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ دیکھو آرویز، تمہاری کون سا بھی عمر گزری ہے، جوان جہان ہو، اس پر اچھا کماتے ہو، تمہیں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ میں تمہاری شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہوں۔ تم جتنی جلدی ہو سکے اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کر کے وہاز کو طلاق دے دو۔ اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ یہ وہاز پر ظلم ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی چاہت تھی، ہرگز نہیں۔ میں یہ ظلم ہونے نہیں دوں گا۔ رہی بات دوسری شادی کی، تو وہاز میری پسند ہے۔ میں وہاز کے بغیر ایک منٹ نہیں گزار سکتا، اور آپ ساری زندگی گزارنے کی بات کر رہی ہیں۔ وہاز کی جگہ نہ آج کوئی لے سکتا ہے اور نہ ہی کل۔ اتنا کہہ کر آرویز کمرے سے جا چکا تھا۔ ارم بیگم کو امید نہیں تھی کہ آرویز ان سے اس لہجے میں بات کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے تیور کتنے بدلے بدلے ہیں۔ ارم بیگم نے اظہر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بات کی، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آئے تھے۔ غصاخی معاف بیگم، لیکن بچہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ کر گیا ہے۔ سوچیں، اگر یہی سب کچھ رمشا کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا آپ رمشا کا قصور نکالتی؟ خدا نہ کرے اس کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہو۔ آپ باپ ہیں یا دشمن؟ اپنی ہی اولاد کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی روح نہیں کانپی؟ یہ بات کہتے ہوئے اظہر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تو آپ کے دل کو کچھ کیوں نہیں ہوا جب کسی کی بے قصور بیٹی کو بنا غلطی کے سزا دے رہی ہیں؟ میں بیٹی کی ماں ہوں، کیا اپنی اولاد کے لیے تکلیف بھی محسوس نہیں کر سکتی؟ تکلیف کیسی تکلیف؟ جب آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو پھر آپ کو کس بات کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں بیگم، زیادتی اتنی کریں جتنی خود برداشت کر سکتی ہیں، ورنہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وہ آپ سے زیادہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن ارم بیگم کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگی تھی۔ وہ باہر گارڈن میں بیٹھا اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 2 سال پہلے وہ اسی حویلی میں وہاز سے ملا تھا۔ وہاز اس کی دور کے رشتہ دار تھی۔ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ ارے واہ اماں، کس بات کی تیاری کر رہی ہیں؟ میرے آنے پر تو اتنی تیاری نہیں ہوئی۔ کون آ رہا ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ ارے تمہارے ابا کے بہت گہرے دوست اور دور کے رشتہ دار آ رہے ہیں۔ دور کے رشتہ دار کے لیے اتنی تیاری؟ بیٹا اکیلے دور کے رشتہ دار ہوتے تھے شاید اتنی تیاری نہ ہوتی۔ وہ تمہارے ابا کے جگری دوست ہیں۔ وہ اور ان کی اکلوتی بیٹی اور ان کی بیوی آج شام میں کراچی سے لاہور آ رہے ہیں، بس اسی لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آرویز نے اپنی ماں کی بات پر آنکھیں گھمائیں، جیسے اسے کسی سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ خیر، تمہارے ابا کا خاص پیغام ہے کہ شام میں تم بھی گھر پر رہنا۔ ارے اماں، ابا کے دوست کا مجھ سے کیا لینا دینا؟ میرے دوستوں کے ساتھ آج ملاقات ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ ابا کو منا لیجیے گا۔ ارے تم جانتے ہو نا تمہارے ابا کو، وہ سب سے پہلے مجھے ہی پوچھیں گے اور غصہ بھی ہوں گے۔ ایسے مت کرو، مت جاؤ، رک جاؤ آرویز۔ لیکن آرویز کسی کی سنتا کب تھا؟ رات دیر میں آرویز گھر پر آیا تھا، تب تک سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ بس ارم بیگم ہی کچن میں سامان سمیٹ رہی تھی۔ اماں، آئے نہیں ابا کے دوست؟ تم تو مجھ سے بات ہی مت کرو، تمہاری وجہ سے آج تمہارے ابا نے مجھ پر اتنا غصہ کیا۔ ارے چھوڑے ان کے غصے کا، مجھے پتا ہے رات میں پھر وہ آپ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ یہ کیسی کہ غصہ ہے بھلا جو ایک دن بھی نہیں گزرتا؟ شرم کرو، ماں کے ساتھ کیسی بیہودہ باتیں کر رہے ہو۔ آرویز ہنسا تھا۔ بہرحال آپ نے بتایا نہیں ابا کے دوست نہیں آئے کیا؟ آئے ہیں، گیسٹ روم میں ہیں، تمہارے لیے خوشخبری بھی ہے۔ خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا اور آج اس خاص مقصد کے لیے ان لوگوں کو کراچی سے لاہور بلایا گیا تھا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ نے ابا کو روکا کیوں نہیں؟ ارے بیٹا، بچی بہت پیاری ہے، سلجھی ہوئی اور اچھے گھرانے سے ہے۔ تمہارے ابا کے بہت پرانے دوست ہیں، انہوں نے رشتہ مانگا اور تمہارے ابا نے دے دیا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ نے ابا کو روکا کیوں نہیں؟ اب اس میں بھلا تمہارے ابا کیا ہی کرتے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو اپنی عزت کا خیال ہی نہیں؟ کس طرح رشتہ مانگ لیا؟
لڑکی والے تو رشتہ نہیں مانگتے۔ ارے اب کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ زمانہ گیا جب لڑکی والے چپ چاپ رشتے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ نیا زمانہ ہے۔ خیر، صبح تمہارے ابا تم سے بات کریں گے، خدا کے لیے ان کے سامنے کسی قسم کی کچھ غلط بات مت کہہ دینا۔ وہ پہلے ہی مجھے کہہ چکے ہیں کہ تمہیں سمجھا دوں، وہ انکار کے موڈ میں نہیں ہے۔ ایسے کیسے؟ میں ابا جی کی پسند پر کسی سے بھی نکاح کر لوں؟ اگر اب انہوں نے کسی بھی ایری غیری لڑکی سے میرا نکاح کروانے کی کوشش کی تو میں ابھی واپس امریکہ چلا جاؤں گا۔ آرویز غصے سے بول رہا تھا۔ میں ابا سے خود صبح بات کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ پیچھے ارم بیگم سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ کھانے کی میز پر سب سے لیٹ ہی پہنچا تھا۔ سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ سہیل صاحب اور شازیہ بیگم بھی وہاں پر موجود تھی۔ وہ سلام کرتا سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ابا جی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہاس ابھی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تبھی وہاس نے بات چھیڑی تھی۔ برخوردار، میرا خیال ہے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ ناشتے کا وقت ہے اور کھانا کھاتے بولا نہیں کرتے۔ آرویز نے ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے بات وہ اپنے منہ میں ہی دبا لیا تھا۔ کھانا جیسے ہی ختم ہوا، آرویز پھر سے بات شروع کی۔ اب کی مرتبہ سہیل صاحب اور شازیہ بھی تم وہاں پر نہیں تھے۔ آپ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کیا مہمانوں کے سامنے ہی شروع ہو جاتے ہیں؟ اظہر صاحب کے ڈانٹنے پر آرویز کچھ شرمندہ ہوا تھا۔ ابا جی، آپ نے کہاں پر میرا رشتہ طے کر دیا؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ نہ لڑکی کو جانتا ہوں، نہ کبھی دیکھا ہے۔ ایسے ہی کسی سے بھی نکاح کر لوں؟ آپ اس بات کو سمجھیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ نے جس کو بھی ہاں کی ہے، آپ آسانی سے انکار کر دیں۔ ارے میں نے تم سے نہیں پوچھا کہ تمہیں شادی کرنی ہے یا نہیں۔ میں نے تم پر حکم صادر کیا ہے کہ تمہیں اسی بچی سے شادی کرنی ہے جس سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہی اس سے شادی کر لیں، کیونکہ میں تو اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ واپس چلا جاؤں گا اور کبھی آپ کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گا۔ ابھی وہ اظہر صاحب سے سخت لہجے میں بات کر ہی رہا تھا جب ایک لڑکی بھاگتے اس سے ٹکرائی۔ ارے ارے، پتنگ ٹوٹ گئی۔ سارے اندھے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ارسلان کو پکڑنے کی کوشش میں مصروف صوفے سے پھلانگنے لگی۔ جب وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ او ہیلو، کون ہو تم؟ اور ادھر کہاں گھر میں گھسی جا رہی ہو بچے کے پیچھے؟ بھائی صاحب، گینگسٹر ہوں اور بچے اغوا کرتی ہوں۔ اس کے چہرے کے قریب آ کر آنکھ مار کر بولی اور کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ شارٹ سی شرٹ کے نیچے جینز پہنے ہوئے اسے حیران ہی تو کر گئی تھی۔ اس سے آج سے پہلے کبھی کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اور اتنی بولڈ لڑکی کون ہے؟ یہ اظہر صاحب وہاس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جبکہ آرویز کو یاد تھا کہ انہیں ایسی لڑکیوں سے سخت نفرت ہوا کرتی تھی۔ وہاس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جبکہ آرویز کو یاد تھا کہ انہیں ایسی لڑکیوں سے سخت نفرت ہوا کرتی تھی۔ تمہاری ہونے والی بیوی، تیاری کرو شادی کی۔ اتنا کہتا ہی وہ کمر پر ہاتھ باندھے چل پڑے۔ میں کسی صورت اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، سن لیا آپ نے؟ وہ آواز اونچی کرتے ہوئے بولا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی آرویز کی باتیں سن چکی تھی۔ کتنا منع کیا تھا میں نے آپ لوگوں کو کہ آپ جس مقصد سے لاہور جا رہے ہیں ایسا مت کریں، لیکن آپ میں سے میری کسی نے نہیں سنی۔ اور سنتے بھی کیوں؟ میں تو بیٹی ہوں نا، اور بیٹیوں کی کہاں سنی جاتی ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ سہیل صاحب کو غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ وہاں کی باتوں پر آج سے پہلے ایسی کون سی بات تھی جس پر تمہاری صلاح نہیں لی گئی؟ جو بھی ہو ڈیڈی، میری انسلٹ ہوئی۔ اس ملازمین کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر آپ لوگ مجھے زبردستی اس کے سر پر مسلط کیوں کر رہے ہیں؟ میں کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ بیٹی، وہ مرد ہے، اس پر جب زبردستی کی جائے گی تو وہ کچھ نہ کچھ تو کہے گا نا۔ میں بھی آپ سے یہی بات تو کہہ رہی ہوں کہ وہ مرد ہے اور اس پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ کل کو اگر کوئی اس رشتے پر کسی دھمکی یا زور کے زیر اثر اس سے نکاح کروا لیتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، مجھ سے کسی بات کا بدلہ نہیں لے گا؟ کیا آپ لوگوں پر اب میں بوجھ بن گئی ہوں جو آپ لوگ مجھے کسی کے سر پر مسلط کر دیں گے؟ بوجھ بنا کر کیسے ہی وہاس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کسی مرد کی ناپسندیدہ عورت نہیں بننا چاہتی۔ رات کا وقت تھا۔
जब शाजिया बेगम सुहेल साहब के पास गई थी, आज आपके पास अच्छा मौका था, आपको वहास को सब कुछ बता देना चाहिए था, वो हकीकत जो आप उससे पिछले 24 सालों से छुपाते आ रहे हैं। पागल मत बनो, तुम्हें क्या लगता है वो हकीकत जानकर हमारा कहा मान लेगी? मैं जानता नहीं अपनी बेटी को सुहेल साहब, वो आपकी बेटी नहीं, आपके भाई की बेटी है, आपके भाई की अमानत है। वो आपके पास, उसे बताएं कि वो बचपन में ही आरवेज की मंग बन चुकी थी। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। कौन मानेगा इस बात को कि तब आरवेज की जान बचाने के लिए वहाज की बलि चढ़ाई गई थी? नहीं, तुम अभी इस मामले को ठंडा हो लेने दो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। अभी वहाज से कुछ मत कहना, ये ना हो कहीं बना बनाया खेल बिगड़ जाए। वो गार्डन में टहल रही थी जब आरवेज उसके पास आया था। सुना है तुम्हारे डैड ने मेरे अब्बा जी से तुम्हारे लिए मेरा रिश्ता मांगा है। खैर, मुझ जैसे लड़के को देखकर किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि उनकी बेटी मेरी बीवी बने। अच्छा कमाता हूँ, शक्लो सूरत से भी अच्छा हूँ, और तो और अमेरिका का पला बड़ा हूँ। अब इतना ख्याल तो सबको ही होगा। वहास को उम्मीद नहीं थी कि आरवेज उसकी इतनी बेइज्जती कर देगा। देखो, तुम अपने अब्बा को खुद मना लो। अगर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की या मेरे अब्बा पर किसी किस्म का बोझ डाला तो याद रखना, खमियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ? कोई शौक़ नहीं है मुझे तुमसे शादी का, मना कर चुकी हूँ मैं अपने बाप को। उम्मीद है कि तुम जैसे शख्स की दोबारा शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारे डैड में रत्ती बराबर भी गैरत नहीं है, वरना कौन सा ज़माना है जो तुम्हारे डैड मेरे अब्बा जी से खुद तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ गए, वो भी मेरे घर में। ये काम तो लड़के वाले करते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारे डैड ने ना तो अपनी इज्जत का ख्याल किया, ना ही हमारी। फिर भला मैं उनकी बेटी से किस तरह से शादी करूं, जब मैं जानता हूं कि तुम लोगों में थोड़ी सी भी गैरत नहीं है। इस माशरे में मेरी कोई इज्जत है, मेरा नाम है, मेरे बाप का नाम है। जब सबको पता चलेगा कि तुम लोग खुद रिश्ता लेकर आए हो, तो लोग तो मुझ पर ही बातें करेंगे ना कि ना जाने कैसी लड़की से शादी कर ली। इसमें किसी किस्म का कोई ऐब होगा, या फिर इसके 3-4 अफेयर्स होंगे, या तो फिर बस बहुत हुआ। अब एक लफ्ज़ और तुमने मेरे या मेरे डैड के किरदार के बारे में कहा तो याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो डर गया। आरवेज ने डरने की एक्टिंग करते हुए वहास को मज़ीद गुस्सा दिलाया था। मेरी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की, और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे माँ बाप की भी इंसल्ट करो। ये सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? बाहर का वीज़ा ले दिया, लेकिन तमीज़ नहीं सिखा सके कि घर आए मेहमान से किस लहजे में बात करते हैं। ए लड़की, ख़बरदार अगर अपनी हद पार की तो। मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? अभी और इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। वो उंगली दिखाते वहास को वहाँ से जा चुका था। वहास जल्दी से अपने अब्बा के पास गई थी। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, नहीं करनी इस शख्स से शादी। आप जल्दी चलें, हम अभी और इसी वक्त कराची वापस जाएंगे। लेकिन बेटा, हुआ क्या? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है डैड। सुहेल साहब तो परेशान ही हो गए थे। वो जल्दी से अजहर साहब के पास गए थे। अजहर भाई, आरवेज को कुछ समझाएं, वो मुसलसल वहास को परेशान कर रहा है। वो हाथ यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तुम परेशान मत हो, मैं समझाता हूँ आरवेज को। वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है भाई साहब। आप तो जानते हैं ना कि बचपन में ही इनकी तभी अजहर साहब ने सुहेल साहब के आगे हाथ जोड़े थे। मेरी इज्जत रख लो, ये बात कभी अपने मुंह से मत निकालना। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हकीकत खुल जाएगी। मैं मज़ीद इसको छुपा नहीं पाऊँगा। आप जानते हैं ना, वहास मेरे पास आपकी अमानत है, और ये बात मेरी बीवी नहीं जानती कि वहास मेरे भाई की नहीं बल्कि आपकी। बस एक और लफ्ज़ और मत कहना। तुमने इतने साल मेरा मान रखा है, अभी भी मेरा मान रख लो। आरवेज से ही वहास की शादी होगी, लेकिन बस कुछ अरसे ठहर जाओ, 1 साल का वक्त, और फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, जो आप कह रहे हैं मान लेता हूँ। तुम वहास को लेकर वापस कराची चले जाओ। कहाँ पर हो तुम? खुदा के लिए वापस आ जाओ। तुम्हारी वहास से तुम्हारे बगैर अधूरी। मैंने तो हमेशा से तुम्हें पसंद किया था, तुम्हारी चाहत की थी, लेकिन डैड शादी अपने दोस्त के बेटे से करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं करनी उससे शादी। सुहेल साहब अपनी
فیملی کے ہمراہ واپس کراچی آ چکے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس تصویر کو اپنی گود میں رکھے اس سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ وہ تصویر کسی چھوٹے سے بچے کی تھی۔ وہاس بیٹا، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ جلدی سے اٹھی اور شازیہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ وہ کہاں چلا گیا؟ اسے بولے نا کہ واپس آ جائے۔ اس کی وہاس اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بس میری بچی، حوصلہ کرو، ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن موم، ڈیڈ تو میری شادی اس بدتمیز انسان سے کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اگر میں تمہیں بتاؤں کہ وہ بدتمیز انسان ہی تمہاری بچپن کی محبت، تمہارا آرویز ہے، تو پھر وہاس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں موم؟ لیکن اس نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ جس کا میں نے برسوں انتظار کیا اس سے آج مجھے سخت نفرت ہوگی۔ نہ میری بچی، ہماری خاطر اپنی محبت سے نفرت مت کرو۔ نہیں موم، آپ لوگ میرے لیے سب سے پہلے ہیں۔ بھلا کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر بھی؟ صورت آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور اس شخص کی خاطر تو بالکل نہیں جس نے میرے ماں باپ کی انسلٹ کی ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں، تمہارے جذبات کا احترام کرتی ہوں، لیکن شادی تو ضروری ہے نا۔ اور اس شخص کی خاطر تو بالکل نہیں جس نے میرے ماں باپ کی انسلٹ کی ہو۔ تو پھر تم اسی شخص سے کیوں نہیں کر لیتی جسے تم پسند کرتی ہو؟ بیٹی، یہی سمجھ لو کہ یہ شادی تمہاری اور آرویز کے باپ کی عزت کی خاطر ہو رہی ہے۔ میں کچھ سمجھتی نہیں ڈیڈ، شاید وہ وقت آ گیا جب تمہیں حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ میں نے اظہر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ یہ حقیقت کبھی تم پر آشکار نہیں کروں گا، لیکن وقت اور حالات کے مطابق مجھے تمہیں سب سچ بتانا ہی ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم میری اور شازیہ کی اولاد ہی نہیں ہو، بلکہ اظہر صاحب کی بہن رفعت بیگم کی اولاد ہو۔ اظہر صاحب میرے بہت بہترین اور بچپن کے دوست ہیں۔ تمہاری والدہ نے اظہر صاحب کی اجازت کے بغیر اپنی پسند کی شادی بھاگ کر کی تھی۔ پورے گاؤں میں اظہر صاحب کی بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی بہن رفعت بیگم سے ہر تعلق ہی ختم کر لیا تھا۔ شادی کے 6 سال بعد خدا نے رفعت بیگم کو اولاد دی تھی، تو دوسری طرف اظہر صاحب کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جو 6 سال کا ہو چکا تھا۔ رفعت بیگم کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک روز اظہر صاحب کو کسی انجانے نمبر سے فون آیا اور انہوں نے پتہ چلایا کہ ان کی بہن کی زندگی خطرے میں، وہ آخری مرتبہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی۔ تمہارے ابا نے یہ بات خود اظہر صاحب کو بتائی تھی۔ اظہر صاحب کو جب یہ معلوم ہوا، پہلے تو انہوں نے اپنا دل سخت کر لیا، لیکن پھر نہ جانے ان کے دل میں کیا خیال آیا جب وہ اپنی بہن سے ملنے چلے گئے۔ وہ آخری سانسوں پر تھی۔ انہوں نے ایک معصوم سی چھوٹی سی بچی اظہر صاحب کی گود میں ڈال دی۔ بھائی صاحب، آج سے آپ کی بیٹی، آپ کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو بہت دل دکھایا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی محبت کا کیا کرتی؟ محبت کے آگے میں ہار گئی تھی۔ اظہر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خاموش تھے۔ انہوں نے اپنی بہن سے کچھ نہیں کہا تھا، نہ اچھا نہ برا۔ وہ تو بس اس معصوم کو طرز بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے رفعت بیگم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اگر اظہر صاحب نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن اب ہم ایک نئی پریشانی نے اندھیرا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو کیا بتاتے؟ اگر گاؤں والوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اظہر صاحب رفعت بیگم سے ملنے گئے ہیں، تم گاؤں بھر میں ان کی بہت بے عزتی ہوتی۔ اسی لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ یہ راز ہمیشہ راز رہے گا، کیونکہ میں ان کا جگری دوست تھا، اسی لیے انہوں نے یہ حقیقت مجھے بتائی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ان کی بیٹی کا خیال رکھوں۔ میرے لیے بھی مشکل کام تھا، کیونکہ میری بھی بیوی تھی۔ ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ہمیں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں کہہ دوں گا اپنی بیوی سے کہ میرا ایک بڑا بھائی دور کا کزن ہے، اس کے گھر اولاد ہونے لگی، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ بچی میں اپنے لیے لے آیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، میں نے شازیہ کو جھوٹ بولا۔ اس نے بھی تمہیں دل سے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بھی اولاد کی پیاسی تھی۔
ہم نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے۔ تم آرویز کی امانت ہو اور تمہیں اس کے پاس جانا ہے۔ کسی شخص کی عزت رکھنا، کسی کا مان رکھنا بہت بڑی نیکی ہے اور ہمیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ ہم نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی کہ تم کسی کی عزت تار کر دو۔ آرویز بچپن میں بھی تم سے ملنے آیا کرتا تھا۔ تم دونوں میں انتہا کی محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ ماحول تھا۔ ہم سب تو بہت خوش تھے کہ خدا کا شکر تھا کہ تم دونوں میں دوستی تھی، لیکن اب نہ جانے تم دونوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ وحاس کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں مام ڈیڈ، آپ لوگ ہی میرے سگے ماں باپ ہیں، ایسے مت کہیں۔ آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ آئندہ کے بعد کبھی آپ لوگ مجھے اپنی سوتیلی اولاد نہیں سمجھیں گے۔ سہیل صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور وحاس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہمیں اپنی تربیت کو پورا یقین تھا۔ بے شک ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن تمہاری تربیت ہمارے ہی ہاتھوں ہوئی ہے۔ شازیہ، میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ یہ سب حقیقت آرویز کو معلوم نہیں ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، اور جب یہ بات آرویز کو معلوم ہوئی تھی کہ وحاس اس سے بچپن سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کی طلبگار ہے، یہ بات آرویز نے دل میں بٹھا لی کہ وہ ہر وقت بس ایک ہی بات سوچتا تھا کہ اسے کوئی پسند کرتا ہے، اور چاہے جانا کیسے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اظہر صاحب نے آرویز کو بہت سمجھایا، بہت دھمکیاں دی اور پھر اس رشتے کے لیے منا لیا۔ آرویز بھی اس بات پر مانا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ وحاس اس سے محبت کرتی ہے۔ بچپن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ وہ کمرے میں لیٹی سوچوں میں گم تھی اور وہ باہر بیٹھا اپنے ماضی کو سوچ رہا تھا۔ اب اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ اس بچے کو کس طرح سب کے سامنے عزت دلوائے گا۔ سب کی نظروں میں تو وحاس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن زیادتی کرنے والا وہ خود تھا، اور یہ بات بتاتے ہوئے اس کی جان جا رہی تھی۔ مہارانی، اب کیا سارا دن تم نے لیٹ کر ہی گزارنا ہے؟ اٹھو اور اٹھ کر گھر کے کام کاج کرو۔ میرے بیٹے کی عزت خراب کر دی۔ نہ جانے کون سی منحوس کھڑی تھی جب تمہیں بیاہ لائی۔ جس وقت میرے بیٹے نے انکار کیا تھا، کاش تبھی میں نے اس پر زور زبردستی نہ کی ہوتی۔ اسے لگا تھا جیسے کمرے میں اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ہر روز ایک نیا تانا، ایک نیا طنز۔ اب وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ زندگی اب بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ سہیل صاحب اور شازیہ بیگم کو جیسے ہی وحاس کا معلوم ہوا تو وہ کراچی سے لاہور آ گئے۔ وحاس اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان کے ساتھ چپک گئی تھی۔ مام ڈیڈ، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، پلیز یہاں سے چلیں نا، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ یہاں پر میرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی سب نے مجھے قصوروار ٹھہرایا۔ تم رکو، میں اظہر صاحب سے بھی بات کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھیں گے۔ تم رکو، میں اظہر صاحب سے بھی بات کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھیں گے۔ نہیں ڈیڈ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں نے میری وجہ سے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ کافی، اب میں انہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اب بس مجھے یہاں سے لے جائیں۔ ممانی جان چاہتی ہیں کہ میں یہ بچہ ضائع کروا دوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی کی جان لے سکوں، اسی لیے میں یہ بچہ ضائع نہیں کرواؤں گی۔ اگر آپ کو میں ایسے قبول ہوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، ورنہ یہاں پہ اور بھی بہت سے یتیم خانے اور فلاحی ادارے ہیں، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم ہماری بیٹی ہو، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، تمہیں ہم اس مشکل وقت میں تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم ابھی تیاری کرو، ہم ابھی کراچی واپس جا رہے ہیں۔ تبھی اظہر صاحب سہیل صاحب کے پاس آئے تھے۔ بھائی صاحب، میں نے اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کو کہا تھا آپ سے۔ آپ نے کیا خیال رکھا ہے میری بیٹی کا؟ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے میری بچی کے کمرے میں کوئی گھس گیا، اس کی عزت خراب کر دی اور آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ اس پر آپ کی بیوی میری بچی پر ظلم کر رہی ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، نہ تو وہ ہم پر بوجھ ہے اور نہ ہی اس کی اولاد۔ نہیں انکل، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔
وہاس میری بیوی ہے، میں اسے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میں ایسی محبت کر باتیں پڑھتی ہوں جس میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں محبت کے بغیر رہوں گی، لیکن عزت کے بغیر رہنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ وہاس اپنے ماں باپ کے ساتھ ابھی دروازے سے باہر قدم نکالنے ہی والی تھی جب آرویز کی بات نے سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرا ہے۔ اس رات وہاس کے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ارم بیگم کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ صرف اسے روکنے کی خاطر؟ وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ جائے گی۔ میں ڈر گیا تھا، میں وہاں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے سوچ لیا تھا کہ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے یہ کبھی مجھ سے دور نہ جا سکے۔ لیکن اس روز جب یہ تکلیف میں بھی مجھے پکار رہی تھی تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ میں نے بہت برا سلوک کیا ہے وہاس کے ساتھ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، تم جو چاہے مجھے سزا دو، لیکن مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرا خون ہے۔ میں نے تم سے اپنا حق تو لے لیا، لیکن میں ایک لمحہ بھی سکون کا حاصل نہیں کر سکا۔ اس روز میرا دل چاہا تھا کہ میں اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دوں اور کہوں کہ تمہارا شوہر تمہارے پاس ہے، وہ تم سے کبھی دور گیا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں بہت گھبرا گیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ تم مجھے اسی وقت چھوڑنے کا کہہ دو گی۔ ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا، اور اس نفرت سے بچنے کے لیے میں جھوٹ پر جھوٹ بولتا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ جھوٹ جب تک میرا ساتھ دے گا تب تک تم میرے ساتھ رہو گی۔ جس روز تمہیں حقیقت پتہ چلے گی وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ لیکن خدا نے ہم پر رحمت برسائی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم ماں بننے والی ہو تو مجھے لگا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ تم نے مجھے باپ کے عہدے پر بٹھا دیا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہارا بہت خیال رکھا کروں گا، لیکن اماں جی نے تمہیں مجھ سے دور کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک بات بتا دوں، میں وہاس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بچپن کی پسند ہے۔ ہاں، میں نے کچھ اکڑ میں آ کر وہاس کے ساتھ بہت بدلحاظی کی، بہت بدسلوکی کی، اس کو برا بھلا کہا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے فرائض بھول گیا ہوں۔ مجھے سب یاد ہے، لیکن یہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے اس کے وجود سے۔ اماں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس رات اس کے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی آیا تھا، پر وہ بھی صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ اس نے آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور مجھے یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ اس کی سزا دینے کی خاطر میں وہاس کے پاس آیا اور اس سے زبردستی اپنا حق لے لیا۔ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ کوئی غیر نہیں بلکہ میری بہت قریبی رشتہ دار کی بیٹی ہے تو پھر بھی تم اس کے ساتھ یہی بدسلوکی کرو گی؟ اظہر صاحب نے ارم بیگم کو کہا تو وہ حیرانی سے اظہر صاحب کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میں نہیں جانتی۔ کیا یہ لڑکی سہیل صاحب کی بیٹی ہے؟ یہ لڑکی سہیل صاحب کی بیٹی نہیں، رفت کی بیٹی ہے، تمہاری پھپھو اور تمہاری نند کی بیٹی۔ رفت اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی اور اس نے مجھے خاص طور پر اس کی ذمہ داری دی، لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پایا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اس کے ساتھ ناانصافی نہ کر دوں، بہن سے نفرت میں کہیں اپنی بھانجی کو اس نفرت کی بھینٹ نہ چڑھا دوں۔ اور پھر تمہارا کیا بھروسہ تھا؟ تمہیں تو رفت بھی پسند نہیں تھی، اس کی اولاد کہاں سے پسند ہوتی؟ اسی لیے میں نے سہیل کو اپنے پاس بلایا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس کو اپنی اولاد بنا لے۔ اس نے اپنی جان سے زیادہ اس کا خیال رکھا، اسے پالا پوسا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ میں نے آج تک کبھی اس کے معاملے میں دخل اندازی نہیں دی۔
مجھے نہیں پتا کہ میری بھانجی کے وجود پر جو کپڑا ہے وہ کتنا مہنگا ہے، وہ جو کھاتی ہے وہ کتنا اچھا کھاتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا دوست اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ رفت مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ میں اس کی بیٹی کی شادی آرویز سے کروں گا، اور میں نے اپنی بہن سے یہ وعدہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس رشتے کے پیچھے میں ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا وعدہ توڑ دوں۔ مجھے بھی اپنے بیٹے کی عزت اور جان زیادہ پیاری تھی، لیکن مجھے اپنی مرحومہ بہن سے کیا وعدہ بھی نبھانا تھا۔ ابا جی نے پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ وہاس پھپھو رفت کی بیٹی؟ اب بتا رہا ہے کہ اب اس کی ذمہ داری اٹھا لو۔ اس سے تو تمہارے دو رشتے ہیں، تمہاری پھپھو کی بیٹی بھی اور تمہاری بیوی بھی ہے، اور اگر تم کسی مرد کے بچے ہو تو کسی کے کہنے میں آ کر اس کو طلاق مت دینا، اس کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا۔ اور تم بے وقوف عورت، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو اس کے ساتھ کر رہی ہو کل کو وہ ہمیں برداشت نہیں کرنا پڑے گا؟ سوچو، اگر کل رمشا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو کیا کرو گی؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بویا ہے وہی کاٹنا ہوگا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ ارم بیگم ہاتھ جوڑی وہاس کے پاس گئیں، لیکن وہاس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ڈیڈ، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ یہ بچہ ہوتا ہی میں خلا لینا چاہتی ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ معافی لفظ بہت چھوٹا ہے۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد تم میں اتنی غیرت باقی ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگ سکو؟ مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرا ہونے والا بچہ تمہاری اولاد ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ کوئی اور ہی میرے ساتھ زیادتی۔ وہاس، اب ایک اور لفظ مت کہنا۔ آرویز کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن وہ ہوا میں ہی رہ گیا۔ ارے رک کیوں گئے؟ اٹھا لو ہاتھ، یہ بھی شوق پورا کر لو۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو۔ میں آئندہ کے بعد کبھی تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی ظلم ہونے دوں گا۔ اچھا، تم نے کہا اور میں نے مان لیا۔ واہ، کیا بات ہے تمہاری۔ ڈیڈ، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ چلیں، مجھے اب 1 منٹ ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ بیٹی، ایک مرتبہ سوچ لو، یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ ڈیڈ، میں نے سوچ لیا، میں نہیں رہوں گی یہاں پر۔ اور پھر وہ کراچی آ گئی۔ 9 مہینے کا وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اس کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک اسے ایسے لگا جیسے اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں۔ اس نے جلدی سے شازیہ بیگم کو بلایا۔ خدا نے وہاس کو ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ بھی ہوش میں نہیں تھی، لیکن جیسے ہی ہوش میں آئی اس نے اپنے پاس ایک نرس کو کھڑے پایا جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی۔ وہاس بہت خوش تھی۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ کے شوہر نے ابھی تک اپنی اولاد نہیں دیکھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں اپنی بیوی کو نہیں دیکھ لیتا میں اپنی اولاد کو پکڑوں گا بھی نہیں۔ جب سے آپ لیبر روم میں ہیں تب سے وہ باہر کھڑے پریشان کن حالات میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو ہوش آ جائے۔ وہ میرے شوہر نہیں ہیں، میرے ابا ہیں۔ نہیں، آپ کے شوہر ہی ہیں۔ میں نے خود ابھی انہیں دیکھا ہے، ان سے پوچھا ہے۔ وہاس کو کافی حیرانگی ہوئی، لیکن اسے اس بات کا یقین تھا کہ نرس کا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور آرویز ہاتھ میں گلدستہ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاس کو لگا تھا کہ وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کس کی اجازت سے تم یہاں پر آئے؟ میں تمہیں اپنے بچے لے کر جانے نہیں دوں گی، پرسکون ہو جاؤ۔ میں نہ صرف اپنے بچے لے کر جاؤں گا بلکہ تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں تمہیں ایک پل یہاں پر نہیں رکنے دوں گا۔ بہت جی لیا تمہارے بغیر، مر جاؤں گا اگر مزید تم سے دور رہا تو۔ تبھی سہیل صاحب اور شازیہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ بیٹا، کسی کو اتنی سزا دیتے ہیں جتنا اس کا قصور ہو۔ میں مانتا ہوں آرویز کا قصور بہت بڑا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں کیا، اس نے اپنا جائز حق لیا۔ لیکن ڈیڈ، اس کی وجہ سے جو مجھے ذلت برداشت کرنی پڑی ہے، اس کی موم نے جو میرے ساتھ کیا وہ ایک ماں کے لیے
اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا کہ اس کی جوان اولاد اس طرح چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس چلی جائے، اور تم جانتی ہو نا جس روز سے تم یہاں پر آئی ہو اس روز سے میں بھی یہیں پر ہوں۔ کیا یہ دکھ میری ماں کے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ سزا ان کے لیے کافی نہیں؟ کبھی آرویز نے اس کے ہاتھ آگے جوڑے بحث اسے معاف تو کر دیا تھا، لیکن خود کو سمجھانے میں اسے ابھی کافی وقت لگنا تھا۔ وہ کھڑکی سے کھڑی اپنے ماضی کو سوچ رہی تھی، تبھی آرویز اس کے پیچھے آیا تھا۔ ماں بننے کے بعد تو تم اور بھی حسین ہو گئی ہوں، حسین اتنی موٹی ہو گئی ہوں۔ تو اس نے سر مارا تھا، جس پر آرویز کا قہقہ بلند ہوا۔ تو مجھے پھر بھی حسین لگ رہی ہوں، میری آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو۔ وہاں اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آرویز اس سے واقعی بہت محبت کرنے لگا تھا۔ اس کے دونوں بچے 3 سال کے ہو چکے تھے۔ میں کیا کہتا ہوں کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اگلے کی تیاری کریں۔ آرویز اور پھر دونوں کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے، خوشیوں نے ہر طرف پر پھیلا لیے تھے۔